ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعنت فاستعن باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہتی ہے۔ کوئی ایسا انسان آپ دنیا میں تلاش نہیں کر سکتے کہ جو کہے کہ ساری زندگی مجھے ایک لمحے کے لیے کوئی پریشانی نہیں آئی، کیونکہ یہ دنیا نہ جنت ہے کہ اس میں صرف خوشی ہی خوشی، راحت ہی راحت ہو، اور نہ یہ دنیا جہنم ہے کہ اس میں صرف تکلیف ہی تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے، بے چینی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، خوشی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اتفاق بھی ہے، اختلاف بھی ہے، محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نہ جنت بنایا نہ جہنم بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی تکلیف میں کسی نہ کسی موڑ پر مبتلا کیا ہے۔ درین دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بنی آدم نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اگر انسان ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہتی ہے۔ ہم مالداروں کو دیکھتے ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیوں میں ان کے بڑے بڑے گھر ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ آپ سے زیادہ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں اپنے سے زیادہ صحت مند تصور کرتے ہیں، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ سے زیادہ بیماریاں شمار کر کے آپ کو بتائے گا، مجھ میں یہ بیماری ہے، مجھ میں یہ بیماری ہے، مجھے یہ تکلیف ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں علاج معالجہ کے لیے، ان میں اکثر جو امیر لوگ ہیں، جو بڑی بڑی سوسائٹیوں والے لوگ ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں والے لوگ ہیں، وہی ہمیشہ اضطراب، بے چینی، بے خوابی اس کا شکار ہوتے۔ ان کے گھر میں یہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ غریب غربا ان کے زیادہ سے زیادہ معدے میں تکلیف ہے، سر میں درد ہوتا ہے، چھوٹے موٹے مسائل۔ یعنی جو بے چینی، بے قراری ہے، جس میں کوئی درد، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی غم پریشانی نہیں ہے، مال بھی وسیع ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، لیکن دل میں قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی ہے۔ یعنی آپ دنیا میں کوئی ایسا پا نہیں سکتے۔ وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس کوئی گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ میری زندگی خوشحال گزرے، جس طرح بہت سارے لوگوں کی بڑی زندگی خوشحال ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، اب اللہ والوں کی نظر بڑی وسیع ہوتی ہے، بڑی دور تک جاتی ہے۔ وہ صرف انسانوں کو دنیا کی، جس طرح انبیاء انسانوں کو صرف دنیا کا لالچ اور دنیا کی محبت میں نہیں پھنساتے تھے، وہ آخرت کی طرف زیادہ توجہ دلاتے تھے۔ اسی طرح اولیاء اللہ جو ہیں، ان کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو ان کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ جس طرح مفتی ظفر علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس شخص آیا اور رونے لگ گیا، کہتا ہے کہ
میرے حالات بڑے خراب ہیں، میں بالکل پریشان ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کبھی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے بھی روئے ہو؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر جھوٹے ہو. اور بھائی تم اتنے پریشان ہو کہ میرے سامنے رو رہے ہو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں خود اس اللہ کا محتاج ہوں. میں اپنی ایک سانس کی قدرت نہیں رکھتا. اگر میری سانس اکھڑ جائے، باہر چلی جائے، واپس اندر اللہ تعالیٰ نہ بھیجے، تو میری روح تو اس کے قبضے میں ہے. آپ میرے سامنے رو رہے ہیں، آپ اس کے سامنے روئیں جس کے قبضے میں میری روح بھی ہے، آپ کی روح بھی ہے، تمام جہانوں کی روحیں اس کی قدرت میں ہے. ہر پریشانی کو دور کرنے کی طاقت اس میں ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ کبھی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روئے ہو جو میرے سامنے رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا قبلہ کی طرف منہ پھیرو. اس نے قبلہ کی طرف منہ پھیرا، اور میں نے کہا اب روتے ہوئے دعا کرو، اللہ سے مانگو، اب اللہ سے مانگو. کہتے اس کے بعد پھر میں نے اس کو تسلی دی، میں نے اس کو وظیفہ بھی بتایا. یعنی کہ اللہ والے بندے کا رخ اپنے سے پھیر کر اللہ کی طرف پھیرتے ہیں. یہ نہیں کہ میں آپ بے فکر ہو جائیں، میں کروں گا یہ کام. یہ بہت بڑے جیلی عامل یا جیلی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گارنٹی نال کر دیں گا. اور بھائی کسی دنیا میں کسی کے کام کو گارنٹی کے ساتھ کرنے کی طاقت قدرت صرف اللہ کو ہے. انسان کو کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کو گارنٹی دے؟ اس کا کام کرنے سے پہلے اگر خود مر جائے. تو اس اللہ والے نے کہا، جس کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے، دعا کیجئے میرے لیے کہ جس طرح بہت سارے لوگوں کی زندگی بڑی خوشحال گزرتی ہے، میری بھی خوشحال گزرے. تو اس اللہ والے نے صرف اس کو ایک سبق دینا تھا. کہا کہ اچھا جاؤ کوئی ایسا بندہ لاؤ میرے لیے کہ میں اس کو اللہ کے سامنے پیش کروں کہ یا اللہ اس بندے کو بھی اس طرح بنا دے. وہ نکلا، وہ جا رہا ہے تو دیکھتا ہے ایک بندہ لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہے. تو اس نے کہا کہ اس دنیا میں اگر خوشحال ترین بندہ ہوگا تو یہ ہوگا. بھئی کپڑے بھی بڑے ٹاٹ باٹ والے، گاڑی سے اتر رہا ہے، جوانی بھی ہے، تو یہ سب سے زیادہ خوش انسان ہوگا. تو اس نے کہا کہ بھئی آپ میرے ساتھ چلیں گے تھوڑا اس اللہ والے کے پاس؟ اس نے کہا کیوں؟ کہتے میں نے یہ دعا کروانی ہے کہ اللہ مجھے بھی اس طرح بنا دے. اس نے کہا بھئی توبہ کرو، جس حال میں ہو خوش رہو. میرے پورے بلڈ میں کینسر ہے، میرے جسم میں کینسر ہے، میں نے یہ مال دولت پیسے کا کیا کرنا ہے؟ چند دن بعد میری موت واقع ہو جائے گی، یہ گاڑی پیسہ دولت سوٹ بوٹ یہ سب رہ جائیں گے. اس نے کہا توبہ توبہ، میں نے ایسی زندگی کیا کرنی ہے کہ میرے جسم میں کینسر ہو، باہر چاہے میں کروڑوں کا مالک ہوں. وہ پھر آگے گیا. آگے ایک نوجوان کو دیکھتا ہے، وہ بڑا ہنس رہا ہے، کھل کھلا رہا ہے، خوش ہے، بڑے اچھے کپڑے ہیں. تو اس نے کہا کہ جوانی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، سارا کچھ ہے. تو اس کے پاس گیا، اس نے کہا چلو میرے ساتھ چلتے ہیں وہ اللہ والے کے پاس. تو اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے. اس نے کہا کہ بھئی میرے جیسا کیوں بننا ہے؟ میں دشمن دار بندہ ہوں، میں تو کبھی ایک رات بھی کہیں چین سے سکون سے نہیں گزار سکتا. دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ کہیں بھی کسی وقت مجھے قتل کر سکتے. تو اس نے کہا ایسی زندگی کا کیا کرنا کہ دشمنوں سے ڈر کے ہمارے کبھی ادھر رات کبھی ادھر رات. وہ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک بندہ آیا تھا رات رہنے کے لیے. تو کہتے ہم نے چارپائی پہ اس کے لیے جگہ بچھائی تھی. تو رات کو ویسے ہم گزر رہے تھے یا صبح آ رہے تھے، دیکھا تو وہ اس نے نیچے وہ کپڑا بچھا کے نیچے سو رہا تھا. تو ہم نے صبح اسے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ چارپائی پہ اگر ہم پڑے ہیں بندہ آ رہا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا، اگر زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں تو بندے کے آنے کی پتہ دور سے چل جاتا ہے کہ کوئی بندہ آ رہا ہے. تو ہم پھر اپنا بندوبست کرتے ہیں. یہ دشمن دار بندوں کی زندگی ایسے تنگ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں توبہ توبہ میں نے یہ زندگی کیا کرنی ہے؟ میرے پاس پیسہ دولت جوانی خوبصورتی سارا کچھ ہو، لیکن میں دشمنوں سے مارا ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے پھروں. مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے. پھر آگے گیا، دیکھتا ہے کہ سونار کی دکان ہے جیولری والے کی، اور باپ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے گلے پہ کاؤنٹر پہ،
اور 3-4 نوجوان اس کے بیٹے وہ کام کر رہے ہیں اور گاگ کی ریل پھیل ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی بندہ بھی جوان ہے، کاروبار بھی سونے چاندی کا ہے، بیٹے بھی جوان بیٹے ہیں، اپنا کاروبار ہے اور ماشاءاللہ صحت سے بھی ٹھیک لگ رہا ہے اور دشمنی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اتنا عام کاروبار کوئی دشمندار بندہ تو نہیں چلا سکتا، تو ہر لحاظ سے یہ بندہ پورا ہے، چلو اس کو لے چلتے ہیں. یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اپنے حال پہ ہر وقت شکر کیا کریں کہ اللہ جیسے رکھا ہے تیرا شکر ہے. تو اس کے پاس گیا اور کہا کہ سر آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ جا سکتے ہوں گے؟ کیوں؟ کہتے بس وہ اللہ والے کے پاس جانا ہے، اللہ والے نے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے کہ اللہ اس بندے کو بھی اس سنار جیسا بنا دے. تو اس نے کہا کہ بھئی کیا کرتے ہو، جیسے کیسے ہو اس پہ شکر ادا کرو. کہتے نہیں آپ کی کیا مسئلہ ہے، اگر میں آپ کی طرح ہو جاؤں تو میری زندگی بن جائے گی. آپ کے پاس پیسہ ہے، جوان بیٹے ہیں، اپنا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، آپ کی دکان ہے، صحت بھی ہے. تو اس نے کہا بھئی یہ ساری چیزیں ہیں میرے پاس، صحت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، یہ بچے بھی ہیں، لیکن میری زندگی جو ہے نا، میری زندگی ایک ایک لمحہ بڑی گھٹن میں گزرتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ جب میں نے شادی کی تو میری اپنی بیوی کے ساتھ بڑی محبت تھی، ہم دونوں بڑی محبت کیا کرتے تھے. کہا کہ میری بیوی بیمار ہو گئی اور اتنی بیمار ہو گئی کہ لا علاج بیماری لگ گئی. ڈاکٹر نے جواب دے دیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو دوسری شادی کرے گا؟ میں نے کہا نہیں کروں گا. کہتے دیکھ لے مردوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نہیں مانتے تو یہ لیں، میں نے اپنے آپ کو خسی کر دیا. وہ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ میری بیوی واپس ریکور ہونا شروع ہو گئی. میری بیوی کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن میں نے چونکہ اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا. کہتے ہیں کہ یہ جتنے بچے پھر رہے ہیں ہے تو میری بیوی سے، لیکن مجھ سے نہیں ہے، کسی اور سے. تو وہ توبہ کرتا ہوا وہاں سے نکلا اور دعائیں کرتا ہوا، یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے جیسے بھی رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں. نہ مجھے کوئی کینسر کی بیماری ہے، نہ میرے دشمن ہیں، نہ میری ایسے غیرت کا معاملہ ہے. سب کچھ تھوڑا بہت اگر لوگ اچھا کھاتے ہیں میں ذرا کم کھاتا ہوں، میں ذرا خوش کھاتا ہوں، لیکن ہوں تو ٹھیک. بچے تو اپنے ہیں، کوئی بیماری تو نہیں ہے موذی مرض. تو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال پہ شکر ادا کیا کرو. جیسے کیسے رکھا ہے اللہ پہ شکر ادا کیا کرو. کبھی کبھار اگر تکلیف آئے نا تو یہ سوچا کرو کہ فلاں کو اتنی زیادہ تکلیف ہے، میری یہ تھوڑی بہت تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی دور فرما دیں گے. لیکن جب بھی تکلیف آئے مانگنا اللہ سے ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ ایک بندہ بے قرار ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، وہ دعا کرتا ہے. دعا سنتا کون ہے اور قبول کون کرتا ہے؟ اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استعنت فاستعن باللہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں اور کتنا پابند کر رہے ہیں. اذا استعنت، جب بھی تو مدد مانگے، فاستعن باللہ، اللہ ہی سے مدد مانگ. یہ نہیں کہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے. او بھائی اگر در در کی ٹھوکریں کھا کر ادھر ادھر سے بھی مانگنا جائز ہوتا، شرک نہ ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تکالیف میں کیوں گزارتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے اس لیے تھے کہ مشرکین مکہ کو بتوں کے مانگنے سے، بتوں کی عبادت سے صرف اللہ کی عبادت پہ لے آتے. مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں. تو اس کا مطلب مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانتے تھے، اللہ کے سوا کسی اور سے بھی مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے پہلی سورت میں یہ اعلان کر دیا
اور اعلان ایسا اعلان فرمایا کہ ہر بندہ مسلمان موت تک ہر دن 5 مرتبہ 5 نمازوں میں کتنی مرتبہ ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تو یہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جس پر نعوذ باللہ معاذ اللہ قادر نہیں ہے اور ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور کسی اور سے مانگتے پھر رہے ہیں؟ اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے علاوہ کسی سے کبھی نہ مانگو، وسیلہ بناؤ، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے اور وسیلے سے میرا یہ کام فرما دے۔ یہ وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے سامنے پیش کیا کرو، اولیاء اللہ کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کیا کرو، لیکن کبھی یہ نہ کرو اے فلاں قبر والے مجھے عطا فرما۔ اپنے ایمان سے ایسا ہاتھ دھو بیٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے کہ بغیر ایمان سے دنیا سے جانا ہوگا۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ، وہ بندہ جو خود اللہ کا محتاج ہے اس سے مانگنا شرک اور کسے کہتے ہیں؟ شرک کے کوئی 2 سینگ تو نہیں ہوتے، شرک کا کوئی جسم تو نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آئے کہ یہ شرک ہے اور یہ شرک نہیں۔ اللہ کے بغیر کسی کو اللہ کے ساتھ عبادات میں، صفات میں، مانگنے میں، دعا میں، مدد میں شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اور شرک کے ایک ذرہ برابر سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، ایک ذرے شرک سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اگر فرمائے کہ جاؤ دنیا میں جس سے مانگتے تھے آج بھی جاؤ ان سے مانگو، مغفرت بھی ان سے مانگو، جنت بھی ان سے مانگو، وہاں تو پیغمبروں تک نفسی نفسی کہیں گے۔ تو یہ جو دنیا میں ہم جن سے مانگتے پھر رہے ہیں، یہ کیا اللہ کے حضور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دنیا میں یہ ہم سے مانگتے تھے لہٰذا ہم ہی ان کو معاف کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء نے صرف اللہ سے مانگا ہے۔ یہ نہیں کہ بعد والے پیغمبر نے کہا ہے کہ پہلے جو پیغمبر ہے وہ مجھ سے مرتبے میں زیادہ ہے لہٰذا میں ان سے مانگتا ہوں۔ اور پھر بعض ناواقف جاہل یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں ہے تو ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ سے مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے دروازوں کی ضرورت ہے، سیڑھیوں کی ضرورت ہے۔ آپ کی آواز، اللہ فرماتے ہیں انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جو رب ہمارے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے لیے ہم کسی اور کو واسطہ بنا کے پھر اس کو آگے کریں؟ واسطہ بنا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خود اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم خود اللہ سے نہیں مانگ سکتے۔ اور لوگ پھر اس کے لیے قسم قسم کے واقعات، من گھڑت واقعات پیش کرتے ہیں۔ جنید بغدادی نے پھر یہ کہا اپنے مرید کو کہ تو میرا ذکر کر، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اور پانی پر تیرتے ہیں۔ تو اس نے جب پیچھے دیکھا وہ جو مرید تھا اس کی جو جائے نماز تھی وہ نیچے پانی میں ڈوبنے لگی۔ تو اس نے کہا بھائی کیا کہہ رہا ہو؟ کہتے میں اللہ اللہ کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی جنید کہو، اللہ تک تیری پہنچ ابھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کباڑ کیا ہوا عقیدوں کا۔ اب اسلام اس کا نام رہ گیا کہ لوگوں کی بندگی پر لگا دے۔ ایک صحابی رسول نے تو تبلیغ کے دوران فرما دیا نحن نخرج العباد عن عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم تو اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ فرمایا تھا، نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی میں لاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تو مدد مانگے اللہ سے مدد مانگ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا، جنت میں وہ شیطان کے فریب میں دھوکے میں آ کر وہ ایک خطا ہوئی، لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا،
कई साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, पछताते रहे, लेकिन जब मांगा तो क्या कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने किया है, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तू मग़फ़िरत ना फरमाए और हम पर रहम ना करे, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, हम तो खसारे वालों में से हो जाएंगे, हम तो बहुत बड़ा नुकसान उठा लेंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रब्बना, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो दुआ मांगे और दुआ से पहले 5 मरतबा कहे रब्बना 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 रब्बना, उसके बाद दुआ मांगे तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते। 5 मरतबा रब्बना। रब्बना का माना ए हमारे रब, ए हमारे पालने वाले। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा दोपहर के वक्त निकले और कहीं देखा कि एक क़िब्ती जो फ़िरऔन के बावर्ची खाने के सरदारों में से था, जो फ़िरऔन के जो किचन चलाता था, फ़िरऔन तो पूरी दुनिया का बादशाह था, ज़ाहिर उसके किचन के लिए भी पूरे अमले की ज़रूरत थी। उन किचन के अमले का बड़ा था फिर ये क़िब्ती, और एक बनी इसराइल का फ़र्द था जो अपने आप को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़र्द समझता था, और सामरी उसका नाम था। दोपहर के वक्त निकला, देखा कि क़िब्ती और उस सामरी जो बनी इसराइल था, इसराइली था, उनका आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ से गुजरने लगा तो इस सामरी ने कहा, जो इसराइली था, उसने कहा कि देखो ये क़िब्ती मुझ पर जुल्म कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए और उस क़िब्ती को कहा कि इसको छोड़ दो। कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक घूंसा उसको मारा सीने पे, तो वो वहीं पे मर गया। अब वो सामरी भी चला गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी चले गए अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए। ये बात चलती चलती फ़िरऔन तक पहुंची, लेकिन कोई कातिल का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि 3 ही बंदे थे, एक मूसा अलैहिस्सलाम थे, एक वो क़िब्ती था, एक सामरी था। सामरी ने किसी को बताया नहीं, क़िब्ती मर गया। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम हाल अहवाल देखने के लिए निकले बाहर, देखा कि वही क़िब्ती एक दूसरे बंदे के साथ फिर दस्तो गरेबान है, और उसने फिर आवाज़ दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो तू जालिम है, रोज़ाना लोग तुझ पर जुल्म करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ भी अगर एक बंदा हमेशा कभी किसी के साथ लड़ता है, कभी किसी के साथ, तो लोग उसको मजलूम नहीं कहते, लोग कहते हैं ये बंदा है ही ख़राब, हमेशा इसका किसी न किसी के साथ लड़ाई होती। अब बगैर पूछे बताए, बगैर समझे, बगैर पूछे लोग उसको कसूरवार समझते हैं कि तू हमेशा लड़ता रहता है। तो जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, उसने कहा कि जालिम तो तू है, लोगों से तो तू लड़ता रहता है हमेशा। वो अपने इसराइली को कहा। अच्छा, वो इतना बददियानत था कि उसने कहा कि अच्छा कल एक क़िब्ती को मारा था, आज मुझे मारने लगे। जिस मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी वजह से क़िब्ती को मारा था, इसने मूसा अलैहिस्सलाम का राज फाश कर दिया और कहा कि कल एक क़िब्ती को मारा था, आज मुझे मारने लगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से चले गए और फ़िरऔन तक ये खबर पहुंची कि आपके बावर्ची खाने का जो सरदार है उसको तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल किए। तो यहाँ पे एक उन्होंने मीटिंग की और एक मशवरा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को लाकर बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। तो यहाँ पे फ़िरऔन के इस मुशाविरीन में से, वज़रा में से एक बंदा मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ला चुका था, तो वो भी इस मीटिंग में मौजूद था। उन्होंने पहले ही जाके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्तला कर दी कि आपके कत्ल की साजिशें हो रही हैं, लिहाजा यहाँ से चले जाओ, यहाँ से हिजरत कर लो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से मदियन की तरफ हिजरत फरमाई। जब मदियन की तरफ चले गए, 7 दिन तक चलते रहे। ज़ाहिर 7 दिन तक खाना पीना कुछ भी नहीं है पास। तो 7 दिन बाद जब मदियन पहुंचे तो एक कुएं के पास पहुंचे,
लोग कुएं से पानी भर रहे हैं, अपने जानवरों को पिला रहे हैं, और दो लड़कियां बच्चियां वो खड़ी हैं, अपने जानवर खड़े किए हुए हैं, वो कुएं की तरफ नहीं जा सकती। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए। अब यहां पर अभी तक नबूवत नहीं मिली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि हाँ बच्चों, आप कैसी खड़ी हैं? कहा कि हम भी अपने इन जानवरों को, बकरियों को पानी पिलाना चाहते हैं, लेकिन ये जालिम हमें पानी नहीं पिलाने देते। ये अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं और कुएं के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रख देते हैं कि हम उसको हटा नहीं सकते। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, उन सबको हटाया, बल्कि वो पत्थर उन्होंने रख दिया था। तो जिस पत्थर को 10 आदमी हटाते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अलहदा हटा के दूर कर दिया। और वो बाल्टी जो थी, जिसको काफी लोग इकट्ठे उसको खींचते थे, वो रस्से को मूसा अलैहिस्सलाम अकेले खींचकर उनकी बकरियों को, उनके जानवरों को खूब सैराब किया, और उसके बाद उनको कहा कि अब चले जाओ। ये दो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। तो ये अपनी बकरियों को ले जाके अपने घर चले गए, और घर जाकर जब बाप ने कहा कि आप तो आज बहुत जल्दी आ गई हैं, तो उन्होंने कहा कि एक नौजवान आया था और उन्होंने उन जालिमों को दूर कर दिया, और उसमें इतनी ताकत थी कि वो अकेले, जो 10 आदमी जिस बाल्टी को खींचते हैं, उन्होंने अकेले खींचकर हमारी बकरियों को सैराब किया। और कहा कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ उसे ले आओ ताकि उसको कुछ उजरत दे दें। तो शुएब अलैहिस्सलाम की वो बड़ी बेटी सफूरा नाम था, वो आई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मेरे अब्बू आपको बुला रहे हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे जा रहे हैं, सफूरा जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी है वो पीछे जा रही है। तो बेटी ने कहा, अब ये इतनी उम्र नहीं है बेटी की, मूसा अलैहिस्सलाम भी अभी जवान हैं। तो बेटी ने कहा कि आपको रास्ते का नहीं पता, मैं आगे चलती हूं, आप मेरे पीछे पीछे आए। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी हया और शर्म अता फरमाई थी और खौफ था उनके दिल के अंदर। उन्होंने कहा कि नहीं, आप पीछे ही रहें, लेकिन मुझे बताते रहें जिस तरफ मुड़ना है। तो जब पहुंचे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको उजरत भी दी, खाना खिलाया। तो बेटी ने कहा कि अब्बू आपने वैसे भी अपने जानवरों के लिए एक मजदूर एक रखना था उजरत पे, मजदूरी पे, तो इनको क्यों नहीं रखते? ये ताकतवर भी हैं और अमीन भी हैं, ताकतवर भी हैं, अमानतदार भी हैं। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ताकतवर तो आपने देख लिया कि उन्होंने 10 बंदों का काम अलहदा किया है, अमीन आप कैसे कह रहे हैं कि अमानतदार भी है? कहा कि इनमें इतनी शर्म व हया है कि इन्होंने मुझे आगे नहीं जाने दिया, मुझे कहा कि आप पीछे पीछे रहें ताकि मेरी नजर आप पर ना पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, कहा कि चलो ठीक है। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अभी मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत नहीं मिली, मैं सिर्फ एक बात की तरफ ये पूरा वाक़या सुनाने का आपकी तवज्जो दिला रहा हूं कि पैगंबर ने तकलीफ में आकर क्या कहा था। अच्छा, जब पानी पिलाया तो एक दरख्त के साए में बैठ गए। जब दरख्त के साए में बैठ गए तो क्या दुआ की? रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ये दुआ फरमाई कि अल्लाह, जो तू मेरे लिए भेजेगा या भेजता है, मैं उसका मोहताज हूं। जो तूने मेरे लिए भेजा है या अल्लाह, मैं उसका मोहताज हूं। यानी खाने पीने सब चीज की जरूरत थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, भूख प्यास। तो ये दुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की थी जब खूब तकलीफ में, भूख और प्यास और सफर और अपनों से भी दूर सफर में, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, जब ये पढ़ा तो उसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला ने डाल दिया। उन्होंने बुलाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम के पास गए, खाना वगैरह खिलाया, उजरत दी। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब बेटी ने कहा कि इनको उजरत पर रख लेते हैं, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा करो, आप मेरे साथ 8 साल का मुआहिदा करो, 8 साल आप मेरे साथ उजरत पर मेरे बकरियां चराएंगे, तो इसके बदले में आपको उजरत भी दूंगा और साथ में अपनी बेटी का निकाह भी आपसे करवा दूंगा। 8 साल पक्के हैं, आप चाहें तो 10 साल तक कर लें। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पे कबूल कर लिया, ये बात तय हो गई उजरत की। तो 10 साल तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराते रहे। 8 साल के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اجرت پہ کام بھی مل گیا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں جی کاروبار نہیں ملتا، ملازمت نہیں ملتی، نکاح بھی ہو گیا، آج کل ہم کیا کہتے ہیں رشتے نہیں ملتے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، کھانا پینا بہت کم ہے، رزق کی تنگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ فرما لی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آج یہ دعا رزق کی تنگی کے لیے، پریشانی کے لیے اور خاص کر رشتوں کے لیے ایک بہترین اور مجرب عمل ہے۔ جو کہتا ہے نا کہ عمر گزر رہی ہے بیٹے کی یا بیٹی کی اور رشتے نہیں مل رہے، تو رشتوں کے لیے بڑا مجرب وظیفہ ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ لڑکا یا لڑکی 100 مرتبہ پڑھے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ وظیفہ کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہترین رشتہ عطا فرمائیں گے۔ یہ تو میں نے صرف 2 پیغمبروں کی بات کی ہے، آئندہ انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں ان پیغمبروں کی بات ہوگی جن پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا پریشانی میں، دکھ درد تکلیف میں، اور وہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وظیفہ بنا دیا، اور قیامت تک امت محمدیہ اپنی ضروریات کے لیے وہ وظیفے پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے واقعے سے ہمیں یہ وظیفہ مل گیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رشتوں کے لیے بڑا زبردست مجرب عمل ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا سارا دن کثرت سے پڑھتے رہیں، اور کثرت کی کم سے کم تعداد 300 ہے، یعنی 300 یا اس سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہترین رشتہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔